بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا اپنا میر محمد۔ ایک بار میں اپنی چھوٹی سی پرسنل لائبریری کے اندر کچھ کتابیں سیٹ کر رہا تھا، تو ان کتابوں میں سے مجھے ایک کتاب ملی جو بہت ہی چھوٹی تھی، یعنی وہ تقریباً 100 سے کچھ زیادہ صفحات پہ مبنی تھی۔ میں نے جیسے وہ کتاب کھولی تو وہ کتاب تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی، لیکن پڑھنے کے لائق تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ موضوع میرے شوق کے مطابق تھا، میری طبیعت کے مطابق تھا، تو میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کتاب کے ابتدائی صفحات پر ایک کہانی تھی، جو کہانی بہت ہی زبردست ہے، اور وہی کہانی آج ہماری اس نشست کا موضوع گفتگو ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ بندہ بہت بڑا سوداگر تھا، اپنے گھر میں اکثر نہیں رہتا تھا، باہر چلا جاتا تھا، اور ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، وہ ہمیشہ گھر میں تنہا رہتی تھی، اور والد کے آنے تک گھر میں ہی رہتی تھی، اور گھر کے باہر جانے پر ان پر بہت بڑی سخت پابندی تھی۔ وہ پوری کی پوری کائنات سے ان کا تعلق کٹا ہوا تھا، لیکن اس خوبصورت کائنات کا نظارہ وہ ایک کھڑکی کے پاس بیٹھ کر دیکھتی تھی۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کر وہاں بیٹھتی تھی، اور شام کو اپنے والد کے آنے تک کھانے پینے کا انتظام بھی وہی کرتی تھی، اور وہیں بیٹھی رہتی تھی۔ کافی عرصہ ہوا کہ ایک بار انہیں کھڑکی کے باہر ایک بندہ ملا جو بہت خوبصورت تھا۔ لڑکی کی نظریں جب ان پر پڑی تو اس بندے کی نظریں بھی اس پر پڑی۔ اس بندے نے کچھ نازیبا اشارے کیے، جو لڑکی تھی وہ ڈر گئی اور وہیں سے اٹھ کے چلی گئی۔ لیکن لڑکے کی خوبصورتی اور ان کی دلکشی ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ روزانہ وہاں آ کر بیٹھتی تھی اور اس لڑکے کا انتظار کرتی تھی۔ ایک بار اس نے دیکھا کہ وہی لڑکا آ رہا ہے، تو انہوں نے بغیر کسی انتظار کیے باہر چلی گئی اور اس لڑکے سے ملی۔ تو لڑکا ان کو لے کر کسی جنگل میں چلا گیا۔ وہ لڑکا بہت بڑا خوبصورت تھا، اور لڑکی اس پر فدا تھی۔ جیسے ہی وہ چلتا گیا تو اس لڑکے کی شکل جو تھی وہ بدصورت ہوتی چلی گئی۔ پہلے جیسے ہی جنگل میں پہنچے تو لڑکے کا جو ہے سر تھا ہی نہیں، اور وہ چلا جا رہا تھا۔ لڑکی ڈر کے مارے ان کے پیچھے چلی آ رہی تھی، اور ایک خوفناک آواز ان کو سنائی دے رہی تھی کہ میرے پیچھے آؤ۔ جیسے وہ لڑکی اس لڑکے کے پیچھے جا رہی تھی تو لڑکے کی شکل بدصورت ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں لڑکے نے لڑکی کو کہا کہ آپ اپنے جسم کے کپڑے ہیں وہ اتار دو۔ تو لڑکی بولی کہ میں ہمیشہ پوری زندگی باپردہ رہی ہوں، میں نے کسی لڑکے کے سامنے، کسی انسان کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر نہیں کیا، ابھی تک میں نے شادی بھی نہیں کی، تو ایک نامحرم لڑکے کے سامنے اپنا جسم کیسے ظاہر کر سکتی ہوں؟ تو لڑکا بولا کہ جب آپ کو مجھ سے عشق ہے، جب محبت ہے، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ لڑکی ضد بضد کر رہی تھی، تو جو لڑکا جس کا سر نہیں تھا، صرف باڈی تھی، وہ پھر منیمائز ہوتا چلا گیا۔ اس کے پہلے ہاتھ چلے گئے، پھر پاؤں چلے گئے، تو لڑکی بہت ڈر گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ اب آپ کی حالت بھی یہی ہوگی، یعنی آپ میری طرح
اپنے جسم کے ہر ایک عضوے سے محروم ہو جائے گی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ خواب سے اٹھی اور سیڑھیوں سے اتر کر جلدی اپنے گھر میں پہنچ گئی۔ جیسے وہ اپنے گھر میں پہنچی تو انہیں بہت ڈر تھا کہ میں نے یہ کیا کچھ کر دیا۔ اس چھوٹی سی کہانی سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ خدا کو بھول چکا ہے۔ وہ مذہب کے جب تک دائرے میں رہتا ہے تو باپردہ، باعزت، باوقار رہتا ہے، لیکن وہی جب ان دائرے سے نکل کر اپنی خواہش نفس پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو ان کی حالت اس لڑکی سے ہو جاتی ہے جو اس لڑکے کے پیچھے چل کر اپنی پوری باعزت کی زندگی تباہ کر دی۔ یعنی ایک انسان پر فرض ہے کہ جو احکام اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر چلے۔ اپنے خواہشات اور اپنی نفس پر چلنے سے جو چیز انہیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ پستی کی بہت بڑی گہرے کھڈے میں جا کر گرتا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے حدود میں، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو صرف اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسی دائرے سے نکل کر ایک ماڈرن اور ایک آزادانہ اور ایک لبرل سوسائٹی میں پیر رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمیشہ تنزلی کی اوڑا میں جا کر گرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ ایک چھوٹا سا محاورہ ہے جو آج کے انسان کی بہت زبردست عکاسی کرتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ the modern man became prostitute. The modern man becoming prostitute. وہ ہو چکا ہے، ابھی تک وہ ایک طوائف بن چکا ہے اور طوائف بننے جا رہا ہے۔ تو انسان پر یہ سب سے بڑا فرض ہے کہ وہ اس احکام کو پہچانے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا ہے، اور اس فرض کو پہچانے کی کوشش کرے جو اس کے بجائے تخلیق کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب، اپنی محبت اور اپنا خوف ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔